السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کچھ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو کوئی ڈرانا نہیں چاہ رہا، پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن حالات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ واقعات کی ترتیب دیکھ لیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، اور وہ ویڈیو جو عمران خان چاہتے ہیں کہ پوری قوم دیکھے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی SIFC میٹنگ میں شرکت، باہر آ کے ان کا یہ کہنا کہ ہاں آرمی چیف سے ایک نہیں 2 بار ملاقات ہوئی ہے، پھر علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات جو 40 منٹ جاری رہتی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد پاکستان کی حقیقی آزادی کی یہ جنگ اب کسی نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے، جہاں کبھی کوئی جنگ پہلے داخل نہیں ہوئی۔ ہم انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آگے کیا ہوگا، نہ کوئی اور تجزیہ کار آپ کو بتا سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ہم وہ لیول کراس کر چکے ہیں۔ عمران خان نے پوری قوم کو کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، لیکن میں وہ ویڈیو جب چلاؤں گا، خاص طور پر جب اس ویڈیو کا آخری 70-80% آپ دیکھ چکے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے پاکستان میں۔ پھر میٹنگز کی ترتیب اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سچویشن کتنی گھمبیر ہے۔ شاید عوام کو اس کا ادراک نہیں ہے، عمران خان نے حقیقی معنوں میں اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد اگر ان کی جان کو خطرہ 100% تھا تو اب 1000% ہو گیا ہے۔ 4-5 سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تاکہ ایک مومنٹم بن جائے۔ پھر وہ ویڈیو میں اس کے بعد چلاؤں گا۔ یہ سارے گرافکس تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پر پوسٹ ہوئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کمپنی سرکار کی دکھتی رگ ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور 1971 میں عبرتناک شکست اور جو ذلت آمیز ہتھیار ڈالے تھے جنرل اروڑا کے سامنے، یہ سب مینشن ہونا تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، پھر ویڈیو عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہے، تو بات بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم یہ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ غدار کون تھا، یا مجیب؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، سقوط ڈھاکہ اور ہماری تاریخ کے تلخ حقائق۔ پہلے کمیشن کے بارے میں مختصر تاریخ اور پھر اس میں بیان کردہ دلخراش تفصیلات۔ یہ کمیشن جولائی 1972 کو حکومت پاکستان نے قائم کیا اور اس کی سربراہی چیف جسٹس حمود الرحمان نے کی۔ اس کا مقصد پاک فوج کے مظالم اور 1971 کی جنگ کے ارد گرد کے حالات کا مکمل جائزہ، بشمول وہ حالات جن میں مشرقی ہائی کمان کے کمانڈر نے اپنی کمان میں مشرقی دستے کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمیشن کے پہلے حصے میں پاک فوج کے مشرقی پاکستان میں تعینات جرنیلوں اور ان کی کمان میں فوجی جوانوں کے اخلاقی دیوالیہ پن کا ذکر کیا گیا۔ جنرل نیازی کی پان سمگلنگ، ریپ، کوٹھے چلانے والی خواتین سے جنسی تعلقات اور انہی کو بطور ٹاؤٹ استعمال کرنے سے لے کر بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کیسز میں رشوت لے کر کام کروانے اور مختلف جرنیلوں خصوصاً میجر جنرل جمشید اور سینئر افسران کے کروڑوں روپے مشرقی پاکستان کے بینکوں سے لوٹ کر مغربی بینکوں میں لانے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں سینئر ملٹری قیادت کے ان ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنے پر اوپن ٹرائلز اور سزا کی درخواست کی گئی، کیونکہ یہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے کے مشرقی پاکستان میں حالات کی خرابی کا باعث بنے۔ دوسرے حصے میں پاک فوج کے مظالم کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن کی مختصر تفصیلات یہ ہیں۔ 1971 کے جنرل الیکشن میں عوامی لیگ کی بھاری اکثریت کے باوجود جنرل یحییٰ کے حکم پر اسمبلی کا اجلاس مؤخر کرنا عوامی لیگ کی مسلح بغاوت کی وجہ بنا۔ اسی تحریک کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج نے 25 مارچ کی شب بدنام زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا، جس میں 25 اور 26 مارچ کی شب بے حسی سے آتش زنی کی گئی، قتل کیے گئے دانشور پیشہ ور افراد کا قتل عام، بغاوت کو روکنے کا بہانہ بنا کر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے افسران کا قتل عام، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا قتل عام، ہندو اقلیتوں کا قتل اور بہت بڑی تعداد میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک جاری رہا۔
25 مارچ کی شب اسلحہ اور بارود کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں 2 رہائشی ہال پر مارٹر گولے مارے گئے، جس کی وجہ سے بہت سے طالب علم ہلاک ہوئے۔ بہت سے جونیئر افسران لوٹ مار، فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سرعام قتل کرنے سے لے کر بنگالی افسران اور عام لوگوں کو بغیر جانچ پڑتال یا ٹرائل کے غائب کرنا اور سینکڑوں کی تعداد میں قتل ایک افسر کے اشارے پر کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بنگالیوں پر ان کی اپنی سرزمین تنگ کر دی گئی، جہاں ان کی جان، مال، عزت، ہر چیز لوٹی گئی۔ کمیشن کا تیسرا حصہ پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی، ان کی ناقص حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کی وجہ بننے والے عوامل پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جنرل نیازی ڈھاکہ کا دفاع اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے نہ کر سکے۔ میجر جنرل رحیم مکتی بانی کے ڈر سے اپنے ہی جوانوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میجر جنرل باقی صدیقی کی غداری اور ان کا بار بار ہتھیار ڈالنے کی اجازت مانگنا اور بزدلی کا تذکرہ کیا گیا۔ کمیشن کا یہ حصہ بہت سے افسران کو سزا کا مستحق کہتا ہے، کیونکہ ان کے بزدلانہ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کمیشن کا چوتھا حصہ سقوط ڈھاکہ کی وجہ بننے والی غلطیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ جنرل یحییٰ کا اسمبلی اجلاس مؤخر کرنے، ملٹری آپریشن کا آغاز، شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کی ناکامی کو چھپا کر آپریشن شروع کرنے جیسی سنگین غلطی، عوامی لیگ کے امیدوار خود چننا لوگوں کی امنگوں کے مطابق نہیں تھے اور معاملات کا سیاسی حل نہیں نکالا، دوست ممالک کے اصرار کے باوجود شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات نہ کرنا اور ہندوستان کا خطرہ نظر انداز کرنے پر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ کمیشن کا آخری حصہ جنرل نیازی کی بزدلی کی آخری حد کو دکھاتا ہے۔ ہتھیار ڈالنے کا کوئی بھی حکم نہیں تھا اور وہ لڑائی 2 ہفتے تک جاری رکھ سکتے تھے، لیکن تذلیل کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے جو آج تک پاکستان پر سیاہ دھبا ہیں۔ آخر میں کمیشن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو شکست پاک فوج کے سینئر افسران کی اخلاقی کردار اور جرت کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ 2 بار مارشل لا لگنے سے پاک فوج کے بیشتر افسران بڑے پیمانے پر اراضی کے حصول، گھر اور انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں پڑنے کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور ان میں لڑنے کی صلاحیت اور حوصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کمیشن نے یہ سب ریمارکس جنرل یحییٰ اور ان کے سب قریبی ساتھی جرنیلوں، جنرل نیازی اور جنرل خداداد کے بارے میں دیے اور ان سب کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو سمری ہے کہ رپورٹ میں کیا کچھ ہے اور کس کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ پوری قوم رپورٹ پڑھے، انٹرنیٹ سے دیکھے اور پڑھے۔ اصلی مطالعہ پاکستان بیسیکلی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس جنگ میں عوام اور عمران خان کی یا تو اب ایبسلیوٹ جیت ہونی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ میرے منہ میں خاک جو یار لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں پوری حمایت کھو بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہے، ان کو رپورٹس ملتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام سے تعلق بحال کرنے کی ایک آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان نے ایبسلیوٹ میجورٹی سے کلین سویپ کیا ہے، پنجاب میں 2/3 اکثریت حاصل کی ہے، کراچی میں 80%، 90% سیٹیں جیتی ہیں۔ تو کیا ہوگا اس ملک میں کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں۔ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنا کر پیش کیا، لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جنرل یحییٰ اور اس کے حواریوں کے مکروہ کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا۔ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کا اکثریتی منتخب نمائندہ تھا۔ جنرل یحییٰ پاکستانیوں کے حقوق کا غاصب تھا۔ شیخ مجیب پاکستان ہی میں رہنے کا خواہش مند تھا۔ جنرل یحییٰ مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی نیت نہ تھی۔ شیخ مجیب جمہوری اصولوں کے عین مطابق اکثریتی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ جنرل یحییٰ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ شیخ مجیب بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل یحییٰ
अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खून रेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिम्मेदार, इखलाकी दिवालियापन का शिकार, करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम जमाना ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। यह सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद अब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूते ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक़तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक़्तिदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूते ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। जी, तो सूरत हाल समझ लें। ये वाज़ेह है कि इमरान खान को धमकी दी गई है कि पीछे हट जाओ, गायब हो जाओ, सियासत से माइनस हो जाओ खुद ही, वरना तुम्हें गद्दार साबित किया जाएगा, अदालतों से तुम्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। इस पे इमरान खान का ये जवाब है जो इस वीडियो में आपने देख लिया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।